بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوبصورت واقعہ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا، دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں۔ کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کریں۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر ہو گیا۔